آئیے حاضرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے یا اشتہارات کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لانے والی شخصیات حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں. اسی طرح حضرت اقدس مفتی راشد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ دیوبند سے چل کر کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، جو کافی دیر سے آپ کا معائنہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہیں موقع ملے گا، آپ سنیں گے، ہنسیں گے بھی، لیکن آپ کو دلی تسکین بھی حاصل ہوگی. اسی طرح مقرر شعلہ بیان دور حاضر کے ابھرتے ہوئے مقرر نوجوان حضرت اقدس مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم میرٹھ سے چل کر کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں. اسی طرح حضرت اقدس قاری محمد افضال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو صرف اپنے قرآن کریم کے اندر مہارت ہی نہیں بلکہ فن خطابت کا انداز اور بہترین خوبصورت لب و لہجہ جن کے پاس موجود ہے، وہ بھی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی ہمیں سننا ہے. آئیے اس وقت میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں اس عظیم شاعر کو کہ جس میں عشق و محبت کی چاشنی، جذبات کی حرارت، احساسات کی تپش موجود ہوا کرتی ہے. میری مراد قاری محمد راشد صاحب دامت برکاتہم جو دلہ والے سے تشریف لائے ہیں. حضرت والا تشریف لائے اس تمہید کے ساتھ کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں. حضرت قاری محمد راشد صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں تازہ ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم. نعت پاک کے چند اشعار کے بعد ایک تکمیل قرآن کے اوپر ہمارے استاد محترم حضرت قاری محمد افضال صاحب نے ایک نظم لکھی ہے، میں اس کے بھی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سے توجہ چاہتے ہوئے نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں. جی عطا کیجیے قاری صاحب. کہیں پر آپ کو اچھا لگے تو صلی اللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. جی پڑھیے. کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں. جہاں میرے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جی پڑھیے قاری صاحب. کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں. ان کے کرم سے، ان کے کرم سے ہر ایک مشکل ہوگی اب آسان. محمد آ گئے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. کہ ظلمت کا زور تو ہر سو جہالت کی فضائیں تھی. واہ. کہ ظلمت کا زور تو ہر سوز و جہالت کی فضائیں تھی. بھٹکا تھا انصاف سے ہر سوز ضلالت کی فضائیں تھی. کہ زندہ ہوں گی، زندہ ہوں گی
کیا کہنے قاری صاحب، واہ میں کوئی نعت نہیں پڑھا، ہمارے استاد محترم یہاں بیٹھے ہوئے، میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں، واہ محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں، کہ گلشن تو گلشن ہے، صحرا بھی گل سے لیلہ اٹھا، واہ کہ گلشن تو گلشن ہے، صحرا بھی گل سے لیلہ اٹھا، کہ مظلوموں مسکینوں کے لب پہ آئی مسکان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں، بہت اچھے، مظلوموں مسکینوں کے لب پہ آئی مسکان، محمد آ گئے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ کہیں محمد آ گئے ہیں، جی کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں، ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ زندہ باد، بہت اچھے قاری صاحب۔ اور چند اشعار ایک نظم کی جو ہمارے استاد محترم قاری محمد افضال صاحب نے لکھی ہے، میں یہ تکمیل کلام پاک کے اوپر ہے، اس کے چند اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، جی میں انہی کے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ عطا کیجیے۔ یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، کیا یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، خدا کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا، بے شک، بے شک، خدا کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، بے شک، نہ عامل بن سکے ارض و سما، شمس و قمر جس کے، نہ عامل بن سکے ارض و سما، شمس و قمر جس کے، اسی قرآن کا رب نے ہمیں حافظ بنایا ہے، اسی قرآن کا بہت رب اچھے، نے ہمیں حافظ بنایا ہے، جی بے شک، پہاڑوں پر اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں پر اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ سورہ حشر کے اندر ہمیں رب نے بتایا ہے، بہت اچھے، سورہ حشر کے اندر جی ہمیں رب نے بتایا ہے، بے بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو واہ، کتنے پوچھیں گے، بندھے گا تاج
کتنے پوچھیں گے انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا بے شک بہت اچھے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے واہ 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 کیا کہنے جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو رضائے رب کی خاطر حافظ قرآن بنایا ہے رضائے رب کی خاطر بہت حافظ قرآن بنایا ہے امیروں نے نہ شاہوں نے بھی جو منصب نہیں پایا امیروں نے نہ شاہوں نے بھی جو منصب نہیں پایا وہ منصب حافظ قرآن نے قرآن سے پایا بے شک بہت اچھے زندہ باد حافظ قرآن نے قرآن سے پایا ہے اور جب حافظ قرآن جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جی کہاں جائے گا اقرا ورتقی جنت میں حافظ سے کہا جائے گا اقرا ورتقی جنت میں حافظ سے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ تم نے رتبہ پایا ہے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ تم نے رتبہ پایا ہے اور حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا جی کہ جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہے جاؤ دس دس کو جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہے جاؤ دس دس کو نکالو لاؤ جنت میں نکالو لاؤ جنت میں یہ تم نے رتبہ پایا ہے بہت اچھے قاری صاحب ماشاءاللہ جنت میں یہ تم نے رتبہ پایا ہے اور جہاں ہو آخری آیت وہی مسکن تمہارا ہے جہاں ہو آخری آیت وہی مسکن تمہارا ہے انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کہیں گے جی پڑھا تم نے سنا میں نے مگر خوشخبری اب یہ ہے پڑھا تم نے سنا میں نے مگر خوشخبری اب یہ ہے میں پڑھ لوں اور تم سن لو یہ اب وہ موقع آیا ہے کہ میں پڑھ لوں اور تم سن لو یہ اب وہ موقع آیا ہے اور قرآن کریم کو جو حضرات غلط پڑھتے ہیں ان تک یہ پیغام پڑھیے قاری صاحب غلط پڑھنے پہ لعنت ہے غلط پڑھنے پہ لعنت ہے صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے میں ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں
اور جو 26 آیت نکالنے کی بات کرتا ہے رضوان وسیم، میں اس کو بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، یہ فرمان خدا ہم کو محمد نے بتایا ہے، یہ فرمان خدا ہم کو محمد نے بتایا ہے۔ اور آخری مصرع آپ تک پہنچا رہا ہوں جی عطا کیجیے۔ کہ بچا کر سارے فتنوں سے الہی کامیابی دے، بچا کر سارے فتنوں سے الہی کامیابی دے، لبوں پر بندے افضال کے یہ جملہ آیا ہے، لبوں پر بندے راشد کے اب یہ جملہ آیا ہے، یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، خدا کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔